تصدق اور فیضان سے ملا ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا سب کا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ہر فرد کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ بڑی ہے یا چھوٹی، وہ صدقہ رسول اللہ کا عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے فیضان سے، حضور کے تصدق سے کائنات کی نعمتیں رب نے بانٹی ہیں اور تقسیم فرمائی ہیں۔ اگر کسی کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو وہ بھی صدقہ رسول اللہ کا، کسی کو ولایت و غوثیت اور قطبیت عطا فرمائی تو وہ بھی صدقہ رسول اللہ کا۔ آقا علیہ السلام کے صدقے اسلام کی پہچان ملی، معرفت ملی، دین کی پہچان ہوئی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی اگر پہچان ہوئی وہ بھی تصدق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد جب حضور حدیبیہ پر بیٹھے تھے اور حضرت عثمان ذو النورین کو سفیر مدینہ، سفیر مصطفیٰ بنا کے بھیجا، آپ مکہ مکرمہ گئے، مکہ والوں نے کہا عثمان 6 سال کے بعد آیا ہے اپنے آبائی وطن میں، اسی وطن میں تیری تجارت تھی، تیرا پیشہ تھا، تیرا کاروبار تھا، اور اسی وطن میں تو پیدا ہوا، 6 سال کے عرصے کے بعد آیا ہے، اے عثمان تیرے نبی کو تو نہیں آنے دیں گے، البتہ تجھے اجازت ہے، تو بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، غلاف کعبہ کو چوم سکتا ہے، آب زمزم پی سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے سنیے، آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے، آج کے توحیدیوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او مکہ کے کافروں تم ہمارے ایمان کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہو، ہمیں کہاں پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مطاف ہے، یہ آب زمزم ہے، یہ غلاف کعبہ ہے، ہمیں تو کچھ شعور ہی نہ تھا۔ اگر یہ شعور دیا ہے تو حضور کی ذات اقدس نے ہمیں دیا ہے، یہ شعور بھی اگر ملا ہے تو حضور کا صدقہ ملا ہے۔ ہم حضور کی نسبت کو چھوڑ کر کیسے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو طواف کر لو، عمرہ کر لو، تم کہتے ہو غلاف کعبہ کو چوم لو۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کی نسبت کے بغیر ہماری کوئی عبادت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بندگی ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے اس وقت تک میں طواف کعبہ بھی نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ کو کرتا نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا حضرت عثمان ذو النورین سے توحید کو سیکھیے کہ آج بڑے بڑے پروفیسر اپنے آپ کو کہلوانے والے مبلغ اسلام، آج کی انٹرنیشنل مبلغ کہلوانے والے کہتے ہیں نبی پاک کی کوئی ضرورت نہیں، حضور تو محض ڈاکیہ کی طرح ہے، پیغام رساں کی طرح ہے، سرکار آئے اور چلے گئے، ہمیں دین دیا، اسلام دیا، شریعت دی، قرآن دیا، بس اسی کو پکڑو اور اسی پر انحصار کرو، خدا سے مل جاؤ۔ مگر انہیں پتہ نہیں خدا ملتا کہاں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ تھے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، کہتے آمنا باللہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، وبالیوم الآخر ہمارا قیامت پر ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ رب نے فرمایا نادانو وما ہم بمؤمنین، تمہارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مولا کیوں ان کے ایمان کا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر پکے مومنین مخلصین جو اندر سے بھی مانتے تھے باہر سے بھی مانتے تھے، رب نے ان کی 5 صفات بیان فرمائی۔ کتنی؟ 5 صفات بیان فرمائی۔ پھر پکے کافروں کا ذکر کیا، وہ 2-1 آیاتوں کے اندر رب نے ان کا قصہ بھی تمام کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے ذکر کیا جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے بیچارے کھوکھلے تھے، خالی تھے، ان کا ذکر 12 سے 13 آیات میں کیا۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ یہ ہے پکے مومن کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے، پکے کافر کو
اتنا بھی مشکل نہیں ہے. فرما جو ڈاما ڈول ہے نا مزبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے بشارہ، نہ وہ دین کا ہے نہ وہ دنیا یا نہ اس دین کا نہ اس دین کا. دو کشتیوں پہ اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے. فرما وہ بیچارہ ڈاما ڈول جو ہے اسے پہچاننا مشکل ہے. وہ ہے نا بکری جو ریوڑ میں چلتی ہے، کبھی ادھر منہ مارتی ہے گھاس کو، کبھی ادھر منہ مارتی ہے. فرمایا کہ پھر وہ جاتی ہے، پیچھے ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا من شذ شذ فی النار، فرمایا جو جماعت سے چھڑ گیا وہ جہنم میں گیا. ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو کہ سواد اعظم میں ہی تمہاری کامیابی ہے اور تمہاری فلاح ہے، تمہاری نجات ہے. اس لیے الحمدللہ میلاد منانے والے وہ ہیں جو جماعت اہل سنت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. کیا نام ہے؟ یاد کر لو نا، اہل سنت و جماعت. غیروں کا دیا ہوا ٹائٹل تو آپ نے یاد کر رکھا ہے، بریلوی ہیں. ہم بریلوی نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم بریلوی نہیں ہیں. مسلک کے اعتبار سے بریلوی نہیں ہیں، لیکن محبت و عشق کے اعتبار سے ہم بڑے بریلوی ہیں. کیوں کہ اگر عقیدہ حق کی پہچان دلائی ہے تو امام احمد رضا نے دلائی ہے. امام احمد رضا کی نسبت سے دیکھیں، جیسے ہم حضور خواجہ ولی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ نقشبند کی نسبت سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نقشبندی. شاہ سہرورد کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سہروردی. اسی طرح ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں. حضرت سیدنا مہر علی کی نسبت سے اپنے آپ کو مہروی کہتے ہیں. حضور غزالی زما کی نسبت سے اپنے آپ کو سیدی کہتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید کی نسبت سے یا بابا فرید گنج شکر کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو فریدی کہتے ہیں. مینکا اویس کرنی کی نسبت سے اپنے آپ کو اویسی کہتے ہیں. مگر یہ ساری نسبتیں ہیں. بریلوی بھی ایک نسبت ہے، ہمارے یہ مسلک نہیں، یہ محبت والی نسبتیں ہیں. ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات آئی ہے آپ کو سمجھ؟ سبحان اللہ. غیروں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا یہ بریلوی ہیں بریلوی. ہم نے بھی لے لیا سر تسلیم خم کر کے، ٹھیک ہے جی بریلوی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک امت والی نسبت ہے کہ امام احمد رضا کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. ویسے ورنہ ہم کیا ہیں؟ سنی. کون ہے؟ سنی. حضرات گرامی، اللہ پاک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت. میں نے کہا یہ انٹرنیشنل خبریں ہیں، بی بی سی کی خبریں ہیں اور جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہیں. آپ سروے کرو، ریسرچ کرو، آپ کو پوری دنیا میں درود و سلام پڑھنے والے زیادہ نظر آئیں گے، میلاد کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے، گیارہویں کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے، اور حضور کے نام نامی پر میں نے کہا سر جھکا دینے والے زیادہ نظر آئیں گے، اور انگوٹھے چومنے والے بھی زیادہ نظر آئیں گے. سبحان اللہ. دلے ہو کو بول رہا ہوں، کوئی شک ہے کیا؟ ذرا بولو اونچا بلند آواز کے ساتھ. ہم الحمدللہ سروے کر لیں، ہماری جماعت بھی زیادہ سواد اعظم ہے. سنیو کتنے خوش نصیبوں کے سواد اعظم کے ساتھ لگے ہوئے ہو. سبحان اللہ. ید اللہ علی الجماعت، تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بس ہمارے ایمان کی حقیقت اتنا ہی ہے کہ حضور کے بغیر ہم سارا کچھ کر لیں گے. فرما نبی کی نسبت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک سرکار کا جلوہ نظر نہ آئے ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے. جب تک سرکار کی تجلی نظر نہ آئے ہم تو سجدہ بھی نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا،
جب وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک نماز میں چہرے بددعا کو نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء حق اہل سنت۔ حضرت عثمان ذو النورین نے بتا دیا، آج کہتے ہیں نبی کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس نمازیں پڑھو بہت ہے۔ میں نے کہا دیکھو رب کا قرآن کہتا ہے قیامت پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا، رب نے اس کے بارے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ اوپر سے جھکا ہوا ہے اندر سے اکڑا ہوا ہے، یہ اوپر سے جھکا ہوا ہے اندر سے اکڑا ہوا ہے۔ فرمایا جو اندر سے جھک جائے مومن تو وہی ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر اندر سے جھکے تھے، فاروق اعظم اندر سے جھکے تھے، عثمان ذو النورین اندر سے جھکے تھے، مولا علی اندر سے جھکے ہوئے تھے، ابو ذر اندر سے جھکے ہوئے تھے، عمار اندر سے جھکے ہوئے تھے، یاسر اندر سے جھکے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی اندر سے جھکے ہوئے تھے، حضرت بلال اندر سے جھکے ہوئے تھے، پر عبداللہ بن ابی بولو یار کے بیٹے ہو، کوئی آ رہا ہے کیا؟ کسی کا خوف ہے تو نہ بولیں، اگر خوف نہیں ہے تو پھر اونچا بولیں بلند آواز کے ساتھ۔ میں آپ کو حساس بنا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے کہ اوپر سے نبی کو نہیں مانتے ہو، نبی کو اپنے دل سے مانتے ہو اور نبی سے محبت بھی اپنے دل سے کرتے ہو۔ حضور کو مانتے بھی دل سے ہو، محبت بھی دل سے کرتے ہو۔ جو کہتا ہے نا آج کل دیکھیں ہم کسی فرقے مرقے کو نہیں مانتے جی، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا اگر مسلمان ہو، مسلمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے جو بیچارے نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان مذبذب تھے، ڈاماڈول تھے۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ وہ منافق ہے، چونکہ مسلمان اپنے ظاہر کو جھکاتا ہے، مگر نشانی یہ ہے جس کا ظاہر بھی جھک جائے اور باطن بھی جھک جائے، پکا مسلمان تو وہ ہے، پکا مسلمان تو وہ ہے جس کا ظاہر بھی جھکے اور باطن بھی جھکے، جس کا ظاہر بھی مسلمان ہو اور باطن بھی مسلمان ہو۔ حضرت گرامی حضرت عثمان ذو النورین نے بتا دیا کہ ہماری توحید وہ نہیں ہے جو نبی کی نسبت کے بغیر قائم رہے، ہماری توحید میں نبی کی نسبت کے بغیر جھول آ جائے، فرما ہماری وہ توحید نہیں، ہماری نسبت مصطفیٰ سے توحید پکی ہوتی ہے اور توحید بنتی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے طواف کعبہ نہ کر کے ادھر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے کہا کہ یار عثمان ذو النورین بڑا خوش نصیب ہے، طواف کعبہ کرے گا، غلاف کعبہ کو چومے گا، حجر اسود کو چومے گا اور بڑے مزے لوٹے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، بس اسی دوران سرکار آرام سے تھے، حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں تکرار ہو رہا ہے، بحث و مباحثہ کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا عثمان غنی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ مکہ میں گئے ہیں، طواف کریں گے، غلاف کعبہ کو چومیں گے، عمرہ کریں گے، آب زمزم پیئیں گے، برکتیں حاصل کریں گے، مزے لوٹیں گے۔ حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ، عثمان میرا غلام ہے، میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا غلام بننا ہے تو ایسا بن کہ پیچھے بھی نبی کو تجھ پر بھروسہ ہو، کہ میرا غلام اگر برطانیہ جائے گا بیک نہیں جائے گا، امریکہ جا کر بیک نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر عاشقوں کے سامنے آئے تو سر بھی جھکا رہے، نام بھی چومتا رہے، اور میں نے کہا غیروں کے پاس جائے تو پھر غیرت مر جائے۔ پھر غلام کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام ہو، یہ عثمان ہے، غلام میرا ہے، میں جانتا ہوں یہ پورا سال بھی مکہ میں رہ جائے، نہ میرے بغیر طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا، ایک سال بھی رہ جائے نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضرت حالانکہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، توجہ کرنا، مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جائے نا خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر پر اس کی نگاہ پڑ جائے، اس پر طواف کعبہ واجب ہو جاتا ہے، طواف کعبہ واجب ہو جاتا ہے۔ پر حضرت عثمان جانتے تھے
وہ طواف کعبہ کو دیکھ کر واجب ہوتا ہے، پر کعبے کا کعبہ نظر نہ آئے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ فرما میرے نبی کو آنے نہیں دیتے، نبی کے بغیر عبادت کروں؟ میں نے کہا کوئی تو دکھائے نہ کہیں عثمان نے طواف کیا ہو، اور عثمان گئے تو تھے کعبے سے پھر کر ویسے آ گئے، طواف کعبہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا توحیدی بڑا تو ہے یا عثمان ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ بیچارے کوئی بیٹن جنہیں کو ہوائی کا نہیں لگی ہاری تھا، اگر تو آگو کانڈھا کہنی ای پاسے دا بے شک نہ بولو، لیکن نبی واسطے تو بولو نا ذرا اچھا بولو دیتے تا نہ بہو جنہیں تو سب کر دیدوں سب اپنا سبق بول لیں۔ ایسا ہی دی سٹے تے بیٹھا تو کروں تو کیا کروں؟ خیال کرے کہیں میرے وڈو جا کام نہ شروع تھی، جس کو بندہ سبق بولتا ہے تو پھر جو ہے سبحان اللہ، عقیدہ پکا ہو رہا ہے آپ کا۔ میں نے کہا حضرت اگر توحید سیکھنی ہے صحابہ والی، حضرت عثمان بیت اللہ جائیں بغیر طواف کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، اور تو کہتا ہے کہ نبی کے بغیر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے توحید جو صحابہ والی توحید ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نہیں کیا، واپس آ گئے بغیر طواف کعبہ کے، واپس آ گئے۔ کیوں؟ عثمان جانتے تھے یہ کعبہ ہے پر آمنہ کا لال تو کعبے کا کعبہ ہے، آمنہ کا لال تو کعبے کا کعبہ ہے۔ اگر ہم اس کعبے کو دیکھیں، کعبے کو دیکھ کر طواف کرتے رہے، مگر جس کے لیے کعبہ بھی جھک گیا تھا، میرے نبی کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی جھک گیا تھا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آئی نا مکہ میں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کے گھر مبارک سے گزر رہی تھی نا، میری اونٹنی نے 3 بار سر جھکایا، ایسے 3 بار سر جھکایا اور سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ جھک کیوں رہی ہے۔ کہتی ہے جب سارے گھر پھر کر واپس آئی مجھے کہیں بچہ نہ ملا، اور مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، مگر اسے لیتا کوئی نہیں اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتے جب میں واپس آئی نا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے حضرت عبد المطلب آئے۔ فرما کیا کرنے آئی ہو؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے، بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرما ابو زبیب کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا ابو زبیب کی بیٹی ہوں۔ کہا تجھے مبارک ہو، میرا شہزادہ، میرا پوتا تیرے مقدر میں آیا ہے، اس لیے کہ مجھے 3 راتیں ہو گئی میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے عبد المطلب کچھ کرو، اس شہزادے کو دودھ پلانے کی دائی کا انتظام کرو۔ میں کہتا کون سی دائی؟ آواز آتی جو قبیلے بنو سعد سے ہو، ابو زبیب کی بیٹی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کیسے انتظام رب فرما رہا ہے۔ بنو سعد قبیلے سے ہو، ابو زبیب کی بیٹی ہو، فرما تجھے مبارک ہو، اندر آ جا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے جب میں اندر گئی نا، سرکار سبز کپڑے پر تشریف فرما تھے، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور سرکار کا چہرہ میں نے دیکھا لگتا ایسا تھا کوئی چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ فرماتی ہے میں حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے حسن ہی و جمال ہی، سرکار کے حسن و جمال میں ایسی محو ہوئی کہ مجھے کوئی خبر ہی نہیں رہی میں کرنے کیا آئی تھی۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ کے بیان ہے مجھے کوئی خبر ہی نہ رہی میں کرنے کیا آئی تھی۔ تو حضور کا حسن و جمال تو ایسا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھ کر مجھے پتا چلا تھا کہ میری اونٹنی 3 بار کیوں جھکی تھی۔ حضرت گرامی توجہ کریں توجہ، میں نے کہا تو جھک نہ جھک، کعبہ بھی جھکا ہوا تھا، جانور بھی جھکے ہوئے تھے، درخت بھی جھکے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بصرہ کے مقام پر دیکھا اونٹوں کی قطار اپنے سروں کو جھکائے میرے لاڈلے پر سلام پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا جانور عظمت
मुस्तफा जश्न ईद मिलाद नबी सरकार की आमद। मैंने कहा ये सीरत निगारों ने लिखा है, अपने भी दूसरे भी सब ने लिखा है, जाओ के पूछो। ये मेरी मतलब है कि आम बात है, जाओ जिससे मर्जी पूछो लिखी है कि नहीं लिखी। सीरत हलबिया को पढ़ो, तबकात इब्न साद को पढ़ो और दीगर कई किताबें पढ़ो, इब्न कसीर को पढ़ो, जितनी नबी पाक की सीरत पर किताबें लिखी गई। इमाम यूसुफ अश-शामी सालेही की किताब पढ़ो, सुबुलुल हुदा वर निशाद, इन सब ने लिखा है। मैंने कहा जानवर तो दूर से खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़े, कहां से? नबी है मक्का में, ऊंट कहां से सलाम पढ़ रहे? बुसरा के मकाम से, जो मुल्क इराक में है। मैंने कहा ऊंट इराक से सलाम पढ़े मेरे नबी पर, हुजूर हूं मक्का में। मैंने कहा सारे सीरत निगार लिखें और ऐसी बात को खराज तहसीन पेश करें, और हम अगर पाकिस्तान से पढ़े तो बिदत के फतवे लग जाएं। ये समझा गाल में उतर गई तुम्हारे। नहीं तवज्जो फरमाओ ना, जरा तवज्जो, बात की बारीकी में जाए ना। मैंने कहा यार जानवर भी तुमसे अच्छे, इतनी दूर से उनका की अकीदा है कि सलाम पढ़ो तो जायज है। मैंने कहा जानवर जायज जानते हैं, अगर ये दो टांगों वाला ये कहता है कि दूर से पढ़ो तो बिदअत है। अच्छा हुजूर इशारा करते हैं ना, आसमान का चांद वहां पर घूमता झुकता जाता, इधर हुजूर का इशारा होता था। रिवायात के अंदर आता है अल्लाह ने हुजूर के लिए चांद को बतौर खिलौना बनाया। हुजूर बचपन में चांद से खेलते थे। क्या करते थे? खेलते थे। चांद लोरी देता था। अच्छा जब आपकी वालदा आपको लोरी देती थी, आप घर में देखते हैं बच्चों को लोरियां दी जाती हैं, बच्चा लोरी सुनता है कि नहीं? माँ की लोरी सुनता है ना। अगर लोरी ना सुने तो फिर लोरी देने का क्या फायदा? मैंने कहा नबी पाक होते थे झूले में और चांद वहां से लोरी देता था। अगर नबी नहीं सुनते थे तो लोरी क्यों देता था? मैंने कहा जो नबी इतना दूर से चांद की लोरी को सुन लेता है, वो तेरे सलाम को नहीं सुनता। मैंने कहा अंदर साफ कर, अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर अंदर है ना पलीद, क्योंकि बातें हैं तो एक है अमल का मरीज, एक है अकीदे का मरीज। मैंने कहा अमल का मरीज कयामत के दिन मुस्तफा का इशारा होगा छूट जाएगा, पर अकीदे का मरीज नहीं छूटेगा, लित्ता पड़ेगा। मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, आपको बात समझा रहा हूं, जरा बात समझे, बात को समझने की कोशिश करें। ये ढिल्ली बिल्ली बातें करना या किसी पे अटैक करना हमारा शेवा नहीं, लेकिन आपको हकीकत वाकया समझा रहा हूं, जरा समझे। मैंने कहा जरा ईमान से बता, कब्र में क्या सवाल होना है? नमाज का। कब्र में नमाज का सवाल होगा। मैंने कहा अगर नमाज का होगा तो हवाला दे मुझे। वाह सुभान अल्लाह। कोई एक आयत दिखा कुरान की, कोई एक हदीस दिखा के कब्र में नमाज का सवाल होना है, या रोजे का, या हज का, या ज़कात का। वाह दिखा कोई आयत। मेरे पास कब्र में कोई सवाल नहीं अमल का। कब्र में सवाल ही एक है, इमाम बुखारी कहता है, वो कौन सा है? वो सवाल ये है मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ओए कब्र में मरकर आने वाला बता इस चेहरे बद्दुआ वाले महबूब के बारे में, जब मिंबर पे बैठता था क्या कहता था? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जब मुस्तफा तकरीर करता था क्या कहता था? हैं? जब तकरीर करता था क्या कहता था? जब यारों में बैठता था क्या कहता था? देखिए ये नहीं पूछा जा रहा इनका नाम बता, नाम क्या है। मैंने कहा सवाल इस तरह का नहीं, नाम भी नहीं पूछा जा रहा।
اور یہ سوال بھی نہیں کہ یہ کون ہے. قبلہ چشتی صاحب تشریف فرما ہے, سوال یہ بھی نہیں کہ ان کا نام بتا, سوال یہ بھی نہیں کہ یہ کون ہے, سوال یہ بھی نہیں تو انہیں جانتا ہے, سوال یہ بھی نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال ہے ما کنت تقولو, کیا کہتا تھا, کیا کہتا تھا. اس میں ذرا توجہ کرو, میلاد کا مقصد سامنے آ رہا ہے, ذرا توجہ کرنا. ما کنت تقولو فی ھذا الرجل, کیا کہتا تھا. میں نے کہا ابو جہل بک بک کرتا تھا, وہ کہے گا ہاں لا ادری. ابو لہب بھی بکواسیں کرتا تھا, وہ کہے گا ہاں لا ادری. عبداللہ بن ابی بھی حضور پر طعن و تشنیع کرتا تھا, نقص و عیب نکالتا تھا, وہ بھی کہے گا ہاں لا ادری. میں نے کہا یہ تو دیکھتے تھے مگر کہیں گے ہم نہیں پہچانتے. اور صدیاں بعد آنے والا جب احمد رضا سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ, پہلے سلام تو پڑھنے دو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, فیضان رضا, فیضان رضا, علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. غازی ممتاز حسین قادری, غازی ممتاز حسین قادری, اور صدیاں بعد آنے والا, وہ کہے گا فرشتہ ٹھہرو, مر کے پہنچا ہوں یہاں ایسے دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو میلاد کی محفلوں میں حسن و جمال سنتا تھا, عظمت مصطفیٰ بیان کرتا تھا, اور یہی سنتا تھا شان مصطفیٰ, مدحت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حضور کی عظمت کا ذکر, مقام کا ذکر, علم غیب مصطفیٰ, حاضر ناظر ہونا مصطفیٰ کا. میں تو حضور کی عظمت شانیں سنتے سنتے, حسن و جمال کے تذکرے کرتے کرتے, سنتے سنتے اس سٹیج پہ پہنچا تھا کہ مولا کبھی وہ وقت آئے گا کہ یہی حسن و جمال والا مصطفیٰ میرے سامنے ہوگا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ باتیں سمجھ اسے آ رہی ہیں جس کے دل میں کچھ تڑپ ہے. سبحان اللہ. بکلا ہے وہ میری باتیں نہیں سمجھے گا. میں نے کہا فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا. میں نے کہا جو ہوگا نا منافق, ڈاما ڈول مذبذبین بین ذالک لا الہ الا, آئیں بائیں شائیں یوں کرے گا. مگر جو ہوگا نا عاشق, وہ کہے گا فرشتوں انہی کے حسن و جمال کے تذکرے تو کرتا تھا, اور کیا کرتا تھا, بس انہی کی باتیں تو کرتا تھا نا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرے لب پر ترانہ تو مصطفیٰ کا ہی تھا, گیت تو اسی محبوب کے ہی گاتا تھا. کرو مدح اہل دوبر رضا, پڑے میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نانے. سبحان اللہ. میں تو یہی کہتا تھا میرا کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں. میں نے تو کہا اسی جانا اسے مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہی کہتا تھا اسے جانا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. مجھے کسی سے کیا سروکار, نہ کسی سیاستدان سے, نہ کسی وڈیرے سے, نہ کسی جاگیردار سے, ارے نہ کسی سے میرا کوئی سروکار, نہ لینا دینا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. اس لیے تو میرے امام میں خدا کی قسم بریلوی اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا صرف اس وجہ سے ذات کے پٹھان تھے, نہ وہ پنجابی تھے, نہ وہ سریکی تھے, نہ وہ سندھی تھے, نہ وہ ہندی تھے, نہ وہ عربی تھے, نہ نبی پاک کے خاندان سے تھے, نہ حسنی سید تھے, نہ حسینی سید تھے, اور کچھ بھی نہ تھے, صرف اور صرف تھے پٹھان, مگر صرف حضور کے عاشق اور دیوانے تھے, صرف مصطفیٰ کے پروانے تھے. ہم نے یہ نہ دیکھا کہ ہے کون, ہے پٹھان, زبان پشتو بولتا ہے, پر محمد عربی کی گلی کا دیوانہ ہو گیا, تو ہم نے کہا ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کہا آج تھانہ بھون والا, گنگوہ والا, امبیٹھا والا, میرٹھ والا, میں نے کہا آج اپنی بک بک سے بری و ذمہ ہو کر میرے مدینے, میرے مصطفیٰ کے مدینے کی گلی کے کتے ہو جائیں, ہم انہیں بھی سر کا تاج بنا لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات بھی اور بیٹھے ہوا. سبحان اللہ.
ہمارا کسی سے جھگڑا ذاتیات کا نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم یہی کہتے ہو کوئی بھی ہو پر ہو تو مصطفیٰ کا پروانہ نہ ہو، تو مصطفیٰ کی عزت کا محافظ نہ۔ پھر دیکھیں میرے امام نے کہا نا میری قبر اتنا گہری کھودنا کہ جب مصطفیٰ آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کر پہلے سلام کر کھڑے ہو کر سلام کر سکے۔ میں نے کہا یہ اس طرح کا ادب دکھانا کسی مولوی کے اندر اگر نظر آئے تو وہ اس طرح کا ادب دکھا تو صحیح نا۔ میں نے کہا اس طرح کا ادب اگر کسی میں ہے اسے لے آ، میں اسے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا۔ مگر ہمیں تو دوسری جگہ یہ نظر آتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے۔ بڑے بھائی جتنا ادب کرنا زیادہ نہ کرنا، گاؤں کے چودھری جتنا تعظیم کرنا زیادہ نہ کرنا، نبی کا خیال دل میں آ جائے نماز نہیں ہوتی، گھوڑے گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بتا یہ نبی کی عظمتیں ہیں یا نبی کی توہینیں ہیں؟ بول ذرا محبت کے ساتھ بول۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے اور کوئی نہیں، ورنہ سارے آئیں ہم اپنے سینے پہ لٹائیں، ہم آنکھوں پہ بٹھائیں، وہ یہ کہیں تو صحیح کہ ہم محمد عربی کے سچے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی انہیں مانا فیضان رضا، فیضان رضا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے قوم، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے ہمارے رشتے سارے کے سارے صرف مصطفیٰ کی نسبت سے، اگر کوئی ان کی گلی کا گدا ہے تو ہمارا امام ہے، اگر کوئی ان سے پھر گیا نا، میں نے کہا جتنا بھی وہ شیخ و شیوخ کیوں نہ ہو، مگر وہ ہماری ٹھوکر پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے۔ وہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا نا جہانگیر نے، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جھکتا نہیں ہے، یہ توجہ کرے میری طرف، یہ جھکتا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کھڑکی بناؤ، کھڑکی بنائی گئی، کہا اس کھڑکی سے گزارو، سامنے بیٹھ گیا جہانگیر۔ حضرت مجدد پاک سامنے آئے نا، آپ بھانپ گئے کہ یہ نبی کے غلام کو جھکانا چاہتا ہے، نبی کے غلام کو جھکانا چاہتا ہے۔ حضرت مجدد پاک نے پہلے سر اس کھڑکی سے نہیں ڈالا، آپ سمجھ گئے نا کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب اس دروازے سے گزرو نا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وہ دروازہ تھا بیت المقدس کا، اور وہ کن لوگوں کا دروازہ تھا؟ پاک لوگوں کا۔ اور پتہ چلا پاک لوگوں کے دروازے سے جب بھی گزرو رب کہتا ہے سجدے کرتے ہوئے گزرو، سبحان اللہ، سجدے کرتے ہوئے گزرو۔ اگر کسی کی چوکٹ پہ ہم سیس نبھا دیتے ہیں تو ایسے نہیں بابا فرید گنج شکر کا بہشتی دروازہ گزرتے ہیں یا ان کی کھڑکی سے گزرتے ہیں یا ان کے مزار پر اپنی سیس جھکاتے ہیں، ایسے نہیں، رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت مجدد علی ثانی سمجھ گئے کہ اندر کوئی وقت کا ولی تو نہیں بیٹھا، جلال الدین اکبر جیسے بے دین ملحد کا بیٹا بیٹھا ہے۔ آپ نے سر آگے نہیں نکالا، آپ نے پہلے اپنا پاؤں نکالا، جوتے سمائے، اور پھر وہ صرف نکالا نہیں، ایسے لہرایا، لہرا کے آپ نے بتایا اور جہانگیر بے شک تو ہندوستان جیسی بہت بڑی سلطنت کا فرمان روا صحیح، پر سن وہ تجھے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جن کا بستر لگا ہو سرکار کی گلی میں، جن کا بستر لگا ہو سرکار کی گلی میں، جو مصطفیٰ کے در کا گدا ہو وہ تجھ جیسے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، فرما جو کرنا ہے مرضی کر لے، محمد کا غلام ہے، یہ کبھی جھکے گا نہیں، نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے۔ مجدد پاک نے جیل منظور کر لی پر جھکے نہیں، وقت آیا تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے حضور کے غلاموں کو۔ حضور کے غلاموں، پوری دنیا سے بے وفائی کر جانا پر نبی سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، کلمہ پڑھنا ہے تو کلمے کی لاج رکھنا، خدا کی عزت کی قسم، ورنہ حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر اگر یہ لوگ بک بک کرتے رہے، توہین کرتے رہے، رب کتوں سے، بھیڑیوں سے، شیروں سے، درندوں سے، جانوروں سے
رب اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کروا لے گا، مگر ایمان سے بتانا جب قبر میں جائیں گے مرنا تو ہے نا۔ رستم پہلوان بھی چلے گئے جی، بہرام بھی چلا گیا جی، ہلاک بھی چلا گیا، افلاطون چلا گیا، وقت کا ارسطو چلا گیا، ابو علی سینا چلا گیا، ابو نصر فارابی چلا گیا، اور جلال الدین اکبر بھی چلا گیا، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے۔ میں نے کہا مر تو جانا ہے، بتا تیری زندگی میں نبی کی توہین پر حملے ہوتے ہیں، بتا قبر میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہر بندہ جھانکے اپنے گریبان میں، کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے جی۔ میں نے کہا پیش کرنے والے جی، خدمتیں کروانے والے، ان کا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ اب کچھ آگے جاؤں تو کوئی ناراض بھی ہو جائے گا، تو پھر یہاں ہی رہنے دیں۔ توجہ ہے، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ میں نے کہا خدا کی قسم ایک نورانی اسمبلی میں گیا تھا، وہ قادیانی کتے آج تک غیر مسلم ہیں اور وہ کتوں کی طرح پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، مگر کہیں انہیں جگہ نہیں مل رہی، سر چھپانے کے لیے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خراب ہیں، برباد ہیں۔ میں نے کہا صرف دنیا میں نہیں، قبر میں جائیں گے تو برباد ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ ایک نورانی گیا تھا، آج بتاؤ کتنے وہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے اسمبلی میں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مصطفیٰ کی توہین ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ ناراض تھی کہ بھئی سبحان اللہ۔ میری حوصلہ افزائی واسطے کہ میں اتنا عظیم جملہ بول گیا لیکن اتنے ڈھلے تھے کہ میں پھر یہ بیٹھو جی بھئی کوئی ڈانگ چکڑے ہاتھ اٹھاتے آنکھوں نے سبحان اللہ۔ جوڑا خوش تھیا بیٹے اونچا بولے، گستاخ رسول کی اونچا 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 اونچا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیو غیرت کرو، ہم نے ہی حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ اگر وقت آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، جان مال تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ہماری فلاح دنیا میں رہے تو اسی بارگاہ سے ہے، ہماری عزت بھی اسی بارگاہ سے ہے، اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی اسی بارگاہ سے ہماری عزت بھی ہے، نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور فلاح بھی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حجر اسود کو چوم رہے تھے نا، حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے کیا کہا؟ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، پر حضرت عمر نے تو زہر کو دیکھا تھا نا۔ مولا علی کھڑے تھے، فرمایا عمر کیسی بات کرتے ہو، میں نے تو نبی پاک سے سنا تھا یہ حجر اسود قیامت کے دن فائدہ دے گا، قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ حضرت عمر کو علی نے بتایا فائدہ دے گا۔ یاد رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ دوسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ، تو پھر کہیں بھی عمر کو پتہ نہیں تھا، علی کو پتہ تھا۔ توجہ کریں ذرا، فوق کل ذی علم علیم، اور حضرت علی وہ ہیں جن کو نبی پاک نے باب العلم فرمایا۔ ضروری نہیں حضرت عمر کو اس مسئلے کا علم نہ ہو، مگر علی تو جانتے تھے، علی تو جانتے تھے۔ ایک اور مسئلہ بھی علی نے بتایا تھا عمر کو، تو حضرت عمر نے کہا تھا لولا علی جل ہلاک عمر، آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی نے مسئلہ بتایا، آج علی نے مسئلہ بتا کر عمر کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ یارو یہ بات بھی توجہ سے، آج جو ہے نا لوگ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر نبی کا دین پڑھا ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر نبی کا دین پڑھایا ہے، ان کو سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صرف اچھے کپڑے پہن لینے سے، اچھی گاڑی پر سوار ہو لینے سے اور بڑی ڈیل ڈول بڑے بنگلے میں رہنے سے علم نہیں آ جاتا۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے او بنو عباس کے خلفاء، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تمہیں وہاں مزہ نہیں آئے گا تو امام محمد کو چٹائی پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ فرمایا تمہیں وہاں لطف نہیں آئے گا جو مجھے یہاں لطف آ رہا ہے۔ آج دین سکھاتے ہیں جی، آج دیکھو نا رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، فلاں ٹرانسمیشن، وہ ناچنے والیاں، گانے والیاں،
جی نچنے ٹپنے والیاں وہ آتی ہیں اور دین سکھا رہی ہوتی ہیں اور ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سن رہے ہوتے ہیں. حاجی دیکھو جی اس کو بھی شریعت کا پتہ ہے. افسوس ہے بڑی یار جنہوں نے ساری زندگی مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھ کر چٹائیوں پر نبی کا دین پڑھا, مطالعہ کرتے کرتے وہ جن کے ہاتھ گھس گئے, جن کی کونیاں گھس گئی, جن کے ہاتھوں میں پٹے پڑ گئے, میں نے کہا ان کا تجھے حیا نہیں, ان سے دین نہیں سیکھتا, دین ناچنے والوں سے سیکھتا ہے. کچھ تو شرم کر. میں نے کہا کوئی تو شرم کر, یہ ناچنے والیاں دین سکھائیں گی. میں نے کہا یہ دین وہ سکھائیں گے جو نبی کے سچے جانشین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبی کا دین سکھائیں گے. حضرات گرامی, حضرت امام محمد فرماتے تمہیں واہ مزہ نہیں آئے گا جو مجھے یہاں آ رہا ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی نے فرمایا نا تو حضرت عمر نے مانا کہ اے علی وہ کیسے. حضرت علی نے کہا قیامت کے دن ہوگا, اللہ پاک اسی حجر اسود کو اجازت دے گا, جا جس نے تجھے چوما تھا, استلام کیا تھا. اچھا اس کے طریقے کئی علماء نے بتائے. ایک تو ہے کہ اب حجر اسود پر جا کر منہ رکھ دیں اور چومیں, ٹھیک ہے. چوما جب بھی کرے نا آواز پیدا نہ ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی چومتے ہیں نا, چوم کر انگوٹھے آنکھوں پہ لگاتے ہیں. یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں, وہ اپنی کتاب کتاب الفقہ کے اندر لکھتے ہیں. امام ابن عابدین شامی جن کو سب مانتے ہیں, انہوں نے فتاوی شامی میں لکھا کہ جب پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے نا تو یوں کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اور جب دوسری بار مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر کہو کیا کہو اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ کہنے کے بعد انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاؤ. میں نے کہا مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب کی کتاب کتاب الفقہ اٹھا, انہوں نے لکھا یہ بدعت نہیں یہ مستحب ہے, اور امام شامی نے لکھا یہ مستحب ہے. یہ آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے, آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے. ایسے رکھ کر بغیر آواز پیدا کیے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا دیں, آواز پیدا ہونا یہ ناجائز ہے. یہ آپ کو مسئلہ میں نے سمجھا دیا, آگے آپ خود احتیاط کریں. اور حجر اسود کو چومیں, ایک یہ ہے چومنا, دوسرا کیا ہے ایسے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں. تیسرا کیا ہے آپ کے پاس لاٹھی ہے کپڑا ہے, ایسے اشارہ کریں, کپڑے کو چوم لیں, لاٹھی کو چوم لیں جی. اور چوتھا طریقہ جو ہے ویسے اگر پتھر کو یوں کریں گے تو شرک ہو جائے گا, مگر یہ وہ پتھر ہے نبی نے جو چوما نا, رب نے عظمت یہ بنا دی کہ عمر بھی چوم رہا ہے اور لوگ جھک بھی رہے, مگر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے جس پتھر کو نبی چومے اور پتھر کو مل جائے عظمت, اس کو چومو یا استلام کرو, قیامت کے دن رب کہے گا جا. اس میدان معاشر کی 120 صفحے ہیں, 40 صفحے دوسرے نبیوں کی ہیں اور 80 صفحے میرے آخری نبی کی ہیں, میرے آخری نبی کی امت کی ہیں. ایک صف مشرق سے مغرب تک, اور ایک صف ایسی ہوگی جس میں اکیلی روح کھڑی ہوگی. کیا کھڑی ہوگی؟ نہیں توجہ آپ کی. یہ جو روح نکلے گی نا, یہ روح اکیلی کھڑی ہوگی ایک صف میں. آپ کہیں گے اتنا بڑی, جی ہاں اتنا بڑی روح ہوگی. آج تو نظر نہیں آتی مگر اس دن نظر آئے گی. 80 صفحے حجر اسود. میں نے کہا مشکات پر, مشکات میں حدیث پاک لکھی ہے, وہ تلاش کر کے نا جس نے چوما تھا, استلام کیا تھا, یا کپڑا لگایا تھا, یا لاٹھی ایسے کر کے چوم لی تھی, وہ تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا. میں نے کہا ایمان سے بتانا حجر اسود کے اگر کوئی تعظیم میں ایسا کرے وہ تو بخشش بھی کروا سکتا ہے, جنت میں لے جا سکتا ہے, وہ جس کے نام کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے. حاجی اختر صاحب ذرا توجہ کریں. میں نے کہا حجر اسود کو اگر کوئی چومے اور استلام کرے وہ تو میدان معاشر کی صفوں میں اپنے چومنے والے کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے, اور جو محمد عربی کے نام کے نعرے لگائے اور حضور کا میلاد منائے, میں نے کہا اسے حضور ایسے چھوڑ دیں گے, وہ تو لجپال آقا ہے. لجپال آقا ہے.
سبحان اللہ وہ تو لجپال آقا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.